اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والے کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ کا آغاز کیا تھا، اور اسی سلسلے میں آج دوسرے اس کے حصے میں الحمدللہ کا ہم نے پہلے ترجمہ اور تفسیر جانی تھی۔ آج رب العالمین الحمد للہ رب العالمین، یعنی رب العالمین۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو، اور لغت میں اس کا اشتراک سردار اور اصلاح کے لیے بھی ہیر پھیر کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ اس سب معنی کے اعتبار سے ذاتی باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام سجدہ بھی ہے۔ رب کا لفظ بھی سوائے اللہ پاک کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم وہ اللہ پاک کا خصوصی نام ہوتا ہے، صفاتی نام نہیں ہے، وہ ذاتی نام ہوتا ہے کہ جس سے کہہ لیں کہ اللہ پاک، وہ پڑھنے سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، اور اس کی تکرار کرنے سے نور حاصل ہوتا ہے، روح کو پالیدگی حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور روح اپنی اصل پرواز یعنی روحانیت کی، اپنے رب کی طرف، رب کو پانے کی طرف اس کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ عالمین، عالمین جمع ہے عالم کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عالم ہی، یعنی کئی عالم کہیں گے نا اس طرح سے تو، اور ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تمام مخلوق، خواہ وہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی، یا ان کے درمیان خواہ کوئی مخلوق ہو، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، اسی طرح سے جنات اور انسان، یہ سب مخلوقات ہیں۔ یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوائے رب تعالیٰ کے باقی جتنی بھی تخلیقات ہوئی ہیں وہ سب عالم ہیں۔ بہت سارے راوی اس بات پر متفق ہیں کہ جن کے اندر روح پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں نظر نہ آئیں، بلکہ دریافت کرنے پر بھی پتہ نہ چلا۔ آپ غمگین ہو گئے اور یمن اور شام اور عراق کی طرف اپنے سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یا نہیں۔ تو یمن والے سوار تھوڑی سی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فوراً تکبیر کہی، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 تری پر ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو امت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی۔ ٹڈیاں، یہ جو عام گھروں میں پائی جاتی ہیں نا، وہ ٹڈیاں ہوں گی۔ بس ان کی ہلاکت کے بعد پے در پے سب امتیں ہلاک ہو جائیں گی، جس طرح سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے گا اور ایک ایک کر کے سب موتی جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے راوی محمد بن عیسیٰ ہلالی ہیں۔ سعید بن مسیب نے بھی یہ قول، ان سے بھی یہ مروی ہے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہے، دنیا ساری کی ساری، اور ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابو سعید حضری فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں اور دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب کا سب علم ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو صحیح کہا ہے
اس لیے تمام عالمین کو شامل کیا ہے۔ جیسے کہ فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے یہ اس رب کا عالم یعنی رب عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے کہ یعنی اسی مخلوق کے پیدا کرنے والے کا ہے، یہ اسی کی نشان وحدانیت ہے۔ یہ ہر چیز میں رب کی تجلی جھلکتی ہے، رب نظر آتا ہے، انسان اگر اس پر غور کرے تو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کرم اور فضل سے اپنے نور ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے رب تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور یہ جو کوشش شروع کی ہے اس کی فیوز و برکات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔